ٹرمپ نے 11 مئی 2025 کو اپنے فورن ٹور کا آغاز کیا، جس کا مقصد مڈل ایسٹ کے 3 اہم ممالک تھے: سعودی عربیہ، قطر اور یونائٹڈ عرب امارات۔ اس ٹور کے لیے ٹرمپ نے اپنا پرسنل جیٹ بوئنگ 757-200 استعمال کیا۔ ان کا پہلا اسٹاپ RAF مائیڈن ہال، سفولک، UK میں تھا، جہاں ان کا ایئر کرافٹ کا فیول ری فل کروایا گیا۔ اس اسٹاپ کے دوران ٹرمپ کا انٹرویو فوکس نیوز کے سین ہینٹی کے ساتھ ہوا۔ انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کہا، چائنا کے ساتھ ایک نیا ٹریڈ ڈیل صرف 2 دن میں فائنلائز ہوا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے لیڈرز بہت اچھے ہیں، اگر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دونوں کنٹریز کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان دونوں علاقوں میں امن قائم ہو۔ امریکہ کی پرائسز آف میڈیسنز میں 90% تک کمی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ٹرمپ نے یورپین اور ڈیموکریٹ پارٹیز پر تنقید کی اور کہا کہ یہ لوگ ہائی ڈرگ پرائسز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ $1300 کا انجیکشن لندن سے $88 سے کم پرائس میں لے آیا۔ اس کے اگلے دن 13 مئی 2025 کو ٹرمپ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض میں ان کا استقبال کراؤن پرنس محمد بن سلمان کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں ٹرمپ کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ سرمنی نہیں ہوئی، جو کہ پروٹوکول کے مطابق تھی، کیونکہ کنگ سلمان پبلک ویو سے دور رہے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس کا استقبال کیا۔ ٹرمپ اس ٹور میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے ایڈوائزرز، بزنس لیڈرز اور فیملی ممبرز بھی شامل تھے، جن میں ایلون مسک اور جیرڈ کیشنر بھی شامل تھے۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ پر سگنیچرز کیے، جس میں $142 بلین کے ویپنز سعودی عربیہ امریکہ سے خریدے گا۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کا کولیبریشن ہوگا، ڈیزیز ریسرچ پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا، ناسا اور سعودی اسپیس ایجنسی کا جوائنٹ پروگرام، اور عربین لیپرڈز کے لیے نیشنل زو کا نیا انکلوژر قائم کیا جائے گا۔ سعودی عربیہ نے امریکہ میں $600 بلین تک کی انویسٹمنٹ کا ارادہ ظاہر کیا، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی اور انفراسٹرکچر سیکٹرز میں۔ اسی دن 13 مئی 2025 کو ریاض میں ہی سعودی US انویسٹمنٹ فورم ہوا، جہاں دنیا کے ٹاپ CEOs دیکھے گئے۔ بلیک سٹون، سٹی گروپ، پیلنٹیئر اور ایلون مسک بھی اس فورم کا حصہ تھے۔ اس فورم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اہم باتیں کی جو کہ دنیا کو بدل دینے والی تھیں۔ اس میں And with the historic Abraham Accords that we're so proud of, all the momentum was aimed at peace, and it aimed very successfully. It's been an amazing thing, the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country. کہا کہ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ وہ ابراہم ایکٹس جوائن کرے، مگر حال میں کمپلیٹ خاموشی تھی۔ پھر کہا امریکہ سیریا پہ لگائی گئی ساری کی ساری پابندیاں ختم کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایران کو ڈائریکٹ میسج دیا کہ آؤ بیٹھ کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کرتے ہیں، جنگ نہیں بلکہ صلح چاہیے۔ ٹرمپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ امریکہ کسی کو بھی لیکچر نہیں دے گا، صرف بزنس کرے گا۔ ابراہم ایکٹس کی بات کریں تو ابراہم ایکٹس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، جو اسلام،
جودیزم اور کرسچینٹی میں ایک محترم پیغمبر ہیں۔ یہ نام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ معاہدہ مختلف مذہبوں کے درمیان امن اور تعاون کا پیغام ہے۔ سمپل ابراہم ایکرز کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے درمیان پیس قائم رہے اور اسرائیل کو ساری دنیا کے ممالک ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ تمام کے تمام تعلقات نارملائز کر لیں۔ ابراہم ایکرز میں اب تک اسرائیل، یونائٹڈ عرب امارات جو کہ مسلم ممالک ہیں، بحرین، موروکو اور سوڈان شامل ہو چکے ہیں، اور اس ایکٹ کے ذریعے ان ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی برقرار کیے اور یہی نہیں، مختلف فیلڈز میں تعاون کا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کو آج تک کئی ملکوں نے تسلیم نہیں کیا، خاص طور پر اکثر مسلم اکثریت والے ملک جیسے پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش۔ یہ ملک سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام اور اس کا قبضہ فلسطینین زمین پر ناجائز ہے، اور جب تک فلسطین کو پورا حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کے لیے قبول نہیں۔ پھر اگلے دن مئی 24، 2025 کو ٹرمپ قطر پہنچتا ہے اور شیخ تمیم سے ملاقات کرتا ہے، اور وہاں ایک اور سرپرائز ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے آتے ہی قطر ایئر ویز نے امریکہ کی کمپنی بوئنگ سے 210 نئے جیٹس کا آرڈر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ آرڈر مانا گیا۔ یہ صرف بزنس نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل میسج بھی تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ قطر چاہتا ہے کہ امریکہ اس کو سیریس لے، خاص طور پر جب گلف کنٹریز کے درمیان ٹینشنز کا ماحول ہے۔ اور دونوں نے مل کر بڑی ملٹری ڈیلز فائنلائز کی۔ شام کو ہوا ایک رائل ڈنر لوزیل پیلس میں۔ ٹرمپ نے پھر ایران کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ امن کی بات کرنی ہے، جنگ نہیں چاہیے، لیکن پورا مڈل ایسٹ جانتا ہے کہ یہ صرف صلح نہیں بلکہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ابراہم ایکرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ارادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیریا کے نئے انٹرم رولر احمد الصحارا کو بھی ابراہم ایکرز میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ریجن میں امن اور اسٹیبلٹی برقرار ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ 15 مئی 2025 کو قطر سے UAE جاتا ہے۔ وہاں پر ابوظہبی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال UAE کے ٹاپ رائل آفیشلز کرتے ہیں۔ ویلکم سرمنی میں ایک کلچرل پرفارمنس بھی دکھائی گئی جس میں مسلم عرب لڑکیاں ٹریڈیشنل ڈریس میں ڈانس کر رہی تھیں۔ ٹرمپ اور ان کی ڈیلیگیشن نے اس شو کا لطف اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر اس پرفارمنس کی ویڈیو وائرل ہو گئی جہاں کچھ لوگوں نے اسے اسلامک ویلیوز کے خلاف قرار دیا۔ اس وزٹ کے دوران ٹرمپ نے UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زایاد ال نہیان سے مختلف ٹاپکس پر بات کی۔ AI اور ٹیکنالوجی کولیبریشن، جوائنٹ ڈیفنس پروجیکٹس، US UAE ٹریڈ کوریڈور اینڈ اسپیشل فوکس تھا بزنس ڈیلز۔ ابراہم ایکرز میں تمام عرب ملک کو شامل کرنا، سیکیورٹی پارٹنرشپس اور بہت کچھ۔ UAE نے ٹرمپ کے مڈل ایسٹ پیس پلان کو بھی ڈپلومیسی کا پارٹ بنایا ہے۔ ٹرمپ کا UAE وزٹ 15 مئی 2025 کو گلیمرس تھا لیکن غیرت اور تہذیب کے حوالے سے کنٹروورشل بھی۔